باطن فاروقی جناب. بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑے عرصے بعد آپ کے آمنے سامنے ہیں جناب. لیکن گن پوائنٹ پر مجھے بٹھاؤ گے ادھر تو میں بہت ساری سہولت آپ کو دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اس طرح کی سروسز دوں گا نا کہ لوگ آپ سے کیوں پیار کریں, لوگ آپ کو کیوں نوٹس لیں, مطلب آپ کو کام کیوں دیں, کوئی وجہ ہونی چاہیے. مجھے مطلب نوکری آپ بس سر جی جو مرضی تنخواہ دے دے, مجھے ایڈجسٹ کر دیں. وہ جب ایڈجسٹ ہو جاتا تو ہو ہی جاتا ہے نا. میٹرک تک مجھے کسی بھی غیر نصابی سرگرمی میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. نہ مجھے لطیفہ سنانے دیا, نہ مجھے نعت پڑھنے دی گئی, نہ مجھے کسی ڈرامے میں, نہ مجھے کسی گیم میں حصہ لینے دیا گیا. تو آرٹسٹ کے ساتھ تو شروع سے ہی زیادتی ہو رہی. بس میں ادب پروگرام میں وہ کہتا بھائی کس نے لطیفہ سنانا, سب ہاتھ اٹھاتے, میں بھی اٹھاتا, مجھے تم بیٹھو تم سناؤ. اچھا, تو میں چپ کر جاتا تھا اور میں یہ دل میں آتا تھا کہ میں اسے اچھا سنا سکتا ہوں, لیکن مجھے موقع ہی نہیں دے رہے نا. مل رہا. السلام علیکم. لطیف شیخ آفیشیل یوٹیوب چینل سے لطیف شیخ حاضر ہے. ویورز, آج میں جن شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں وہ ان کا ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, اور جناب انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی 40 سال شوبز کو دیے. آج ہم آپ کی ملاقات ایسے آرٹسٹ سے کرا رہے ہیں جنہوں نے ایک ڈائلاگ سے اپنا کیریئر شروع کیا اور ہر کردار کو چیلنج سمجھتے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ, اپنے سینئرز کے ساتھ اپنا لوہا منوانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اور اس 40 سال کے عرصے میں انہیں حکومت نے تمغہ امتیاز سے نوازا اور ابھی بھی ان کے کئی ایوارڈ ان کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں انہیں, اور ماشاءاللہ پرفارمنس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور گن پوائنٹ وتھ لطیف شیخ پروگرام میں بڑی زبردست باتیں ہونی ہیں, تو ملاقات کرتے ہیں آج گن پوائنٹ وتھ لطیف شیخ کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں باطن فاروقی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باطن بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب, بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑے عرصے بعد آپ کے آمنے سامنے ہیں جناب, لیکن گن پوائنٹ پر. گن پوائنٹ پر لیکن بغیر پسٹل کے. زبان بھی تو ایک میرا مطلب ہے کہ ایک بڑا خطرناک ہتھیار ہے. زبان ہوتی تو نرم ہے لیکن اس سے نکلی ہوئی جو الفاظ ہیں اس لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں, لوگوں کو خوش بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ٹینشن یہ ہے کہ گن پوائنٹ پر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تمغہ امتیاز کا ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی شیخ صاحب, میں تو شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ جنہوں نے مطلب میرے جیسے ایک ایسے اسٹرگلر کو, ایک ایسے سیلف میڈ بندے کو حکومت پاکستان کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز سے نوازا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں اس قابل تھا کہ نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ مجھ سے بہت بڑے بڑے جو فنکار ہیں یہ ان کو اعزاز مل چکا ہے. تو جب میں ان کے نام دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کو ملا ہے تو میں ان جتنا ہوں نہیں. لیکن حکومت پاکستان, صدر پاکستان اور خاص طور پر ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا, ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری نامینیشن کی تھی. تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جی. تو اس لیے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے, اللہ کرے کہ میں پورا بھی اتروں. ماشاءاللہ. ایک ڈائلاگ سے جی ہاں آپ نے اداکاری شروع کی, ایک ڈائلاگ سے, لیکن اس سے پہلے آپ نے تھیٹر سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. تو ہم پہلے تھیٹر سے شروع کرتے ہیں. ایسے یہ بھی ہے نا کہ ایک ڈائلاگ تک پہنچنے کے لیے بڑا سفر چاہیے تھا. سال لگ گیا تھا ایک ڈائلاگ تک پہنچنے کے لیے, 2 سال. وہ یہ تھا کہ مجھے تو اس فیلڈ کا پتہ نہیں تھا. یہ 82 کی بات ہے کہ یہ کیا فیلڈ ہے, شوبز کیا ہوتا ہے, اتنا پتہ ہی نہیں تھا. ہم رہتے چونکہ میرے فادر پاکستان ایئر فورس میں مولانا صاحب تھے, خطیب تھے, چکلالہ ایئر بیس آج کل نور خان بیس کہلاتا ہے. تو ہم تو کینٹ میں رہنے والے, کیمپوں میں رہنے والے بچے تھے. باہر کی دنیا کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جب گیٹ سے باہر جاتے ہیں تو بھائی کہاں جا رہے ہوں, میں باہر جا رہا ہوں. تو وہ جو مارکیٹ تھی گیٹ سے باہر, اس کو ہم باہر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے.
اور ہماری جو عید بھی ہوتی تھی وہ گیٹ کے باہر جو مارکیٹ تھی جو 10-15 دکانیں تھی وہاں تک محدود تھی, اس کو ہم باہر سمجھتے تھے. جی تو ہمیں پتہ نہیں تھا. پی ایف سینما ایک اندر ہوتا تھا کالونی میں, تو وہاں ہاف ٹائم میں جا کر فلم وغیرہ دیکھ لیتے تو اچھا لگتا تھا. اللہ جل نصیب فرمائے محمد علی صاحب, عید مراد صاحب, سدھیر صاحب, تو یہ اچھا لگتا تھا دیکھنا. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے, جی اس کو اداکاری کہتے ہیں یا اس کو کیریئر کہتے ہیں یا شوبز کہتے ہیں, یہ معلوم نہیں تھا. تو ایک لڑکا تھا شریف صادق, کرسچن تھا, جی اس نے مجھے کہا یار, مطلب میرے ساتھ پڑھتا بھی تھا, تو کہتے ہیں تم یار تھیٹر پہ کام کیا کرو, تمہاری ٹائمنگ اچھی ہے, تمہاری حاضر دماغی ہے, اور یہ ہے وہ حاضر جواب بھی بہت ہو. میں نے کہا تھیٹر کیا ہوتا ہے؟ تو راولپنڈی میں اتنا تھیٹر تو رائج نہیں تھا, مطلب 82-83 میں. جی میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے راولپنڈی آرٹس کونسل لے گئے جناب, ایک تھیٹر دکھایا, ایکٹر ان ٹربل. رفعت علی قیصر صاحب رائٹر ڈائریکٹر تھے, اور آخری شو تھا, اور اس میں یہ ہمارے پاکستان کے نامور اداکار اور پشتوں کے خاص طور پر جہانگیر خان, جہانگیر جانی, یہ جہانگیر جانی کے نام سے, یہ اس میں مزاحیہ رول کر رہے تھے, نوکر, رائٹ, بچہ سا تھا چھوٹا سا. اور سلیم خواجہ انگار وادی کا نولکھا, جی ہاں, یہ تھے. اور اس طرح کے باقی ہمارے آرٹسٹ تھے, شبیر شاہ بھی تھے. تو جب میں نے دیکھا, کہتے یہ دیکھا, تو اس میں ایک چیز بڑی تھی جو کہ بعد میں ختم ہو گئی آہستہ آہستہ. پہلے شاید ہوتی تھی کہ جب وہ کوئی آرٹسٹ کلیپ لیتا تھا کسی بھی سین میں, کامیڈی میں یا ٹریجڈی میں یا رومانٹک اس میں, تو جہاں اس کا وہ انداز تھا وہیں سٹل ہو جاتا تھا پورا سین. یہ آپ کے سامنے ایک نئی چیز, یہ نئی چیز آ رہی تھی. مطلب 6-7 لوگ کھڑے, تو جیسے ہی مطلب کوئی سین مطلب ہائی لائٹ ہوتا اور پبلک کلیپ کرتی تھی تو وہ سارے اپنی جگہ پہ ساکت ہو جاتے تھے. جب کلیپ ختم ہوتی تھی وہ پھر مطلب شروع ہو جاتی. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا. مطلب پورے ڈرامے میں, ڈرامہ تو اچھا لگا یا جو بھی تھا, لیکن یہ چیز بہت اچھی لگی. رائٹ. تو میں نے اس سے کہا یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, جو مجھے لے کر گیا تھا. جی اس نے پھر اپنا استاد جو آرتھر تھا, یہ سینمے کے بورڈ بناتا تھا, پینٹر تھا, اور یہ لڑکا ہی پینٹر تھا. تو ان کی چونکہ واقفیت تھی, یہ ڈراموں کے بورڈ بناتے تھے. رفعت علی قیصر صاحب سے کہا کہ لڑکا اس کو کام دو. اس نے کہا یار کاسٹنگ میں کر چکا ہوں, جنوری 83 میں ڈرامہ ہوگا, اور کنگلے شہزادے, تو میرے پاس رول نہیں ہے. میں نے کہا مجھے صرف ریہرسل میں بیٹھنے دو. اس میں بی اے کر رہا تھا میرے خیال. تو انہوں نے کہا جی بیٹھ جائیں. اب میں ریہرسل بیٹھنے لگ گیا. رائٹ. اب بیٹھنے لگ گیا تو سارے بیٹھے ہیں, وہی جہانگیر جانی بھی, سلیم خواجہ, یہ سارے. تو مجھے ریہرسل ہو رہی ہے. ہاں ریہرسل ہو رہی ہے, اور میری سلام دعا نہیں ہے. تو میں نے ان کو ڈرامے میں دیکھا تھا نا تھیٹر میں, تو مجھے اچھے لگ رہے ہیں. تو اب میں ان سے گپ شپ بھی بنانا چاہ رہا ہوں نا. جی. تو بھائی کیسے میری گپ شپ ہوگی؟ تو وہ ایک دوسرے کہتے تھے یار چائے کا کوئی کہہ دے. تو میں اٹھ کے میں نے کہا میں کہہ دوں. تو کہا بھائی کہہ دو. وہ ساتھ ہی باہر مطلب وہ کینٹین والا تھا, میں جاتا تو اس کو کہتا بھائی اتنی چائے, کہہ دیا میں نے ابھی لا رہے. جی. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد کہتے یار کوئی سگریٹ پینے کی. سگریٹ میں کہا میں لا دیتا ہوں. تو میں اپنے پیسوں پہ لا دیتا تھا باہر سے. اب میں ان کے دل میں گھر کرنا چاہ رہا ہوں, ان سے تعلقات بنانا چاہ رہا ہوں. جی ٹھیک. جی. وہ سر جی آہستہ آہستہ میں نے ان کو اپنی وہ بتائی کہ بھائی میں یہ مجھے بٹھاؤ گے ادھر تو میں بہت ساری سہولت آپ کو دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کی سروسز دوں گا نا. بھائی دیکھو نا. اچھا یہ ایک اسٹارٹ کے اندر جو سروسز آپ سیلف سروسز آپ دے رہے ہیں, ایک جگہ بنانے کے لیے کرنا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے کیوں پیار کریں, لوگ آپ کو کیوں نوٹس لیں, مطلب آپ کو کام کیوں دیں, کوئی وجہ ہونی چاہیے. آپ خوبصورت بہت ہوں, آپ امیر بہت ہوں, آپ ٹیلنٹڈ بہت ہو, انٹیلیجنٹ, کوئی وجہ ہوتی ہے. جی. اب میں تو ادھر تابعداری دکھا رہا ہوں نا, فرمانبرداری دکھا رہا ہوں نا. جب میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو رفعت علی قیصر نے کہا یار یہ لڑکا بیٹھا ہو تو اسکرپٹ اس کو دے دو, یہ پرومپٹنگ کرے گا, لوگوں ان کو ڈائلاگ یاد کرائے گا. وہ ریہرسل کرتے تھے تو میں اسکرپٹ دیکھتا تھا. تو 4تھے-5ویں دن اسکرپٹ میرے ہاتھ میں آ گیا. یعنی کہ وہ ڈیوٹی آپ نے ایسی پکڑی. ایگزیکٹ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو نا میں ایک سٹیپ آگے چلا گیا نا, 4-5 دن میں میری اچیومنٹ ہے نا یہ. جی. میں نے وہ لے لیا. اب ان کو ڈائلاگ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس میں وہ بعض مجھے ڈانٹتے بھی تھے کہ یار ہیں ہوں کا بھی تم. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ہیں ہوں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تھیٹر ہے. تو یہ میرا سیکھنے کا عمل بھی ہو رہا ہے نا. جی بالکل آپ سیکھ رہے ہیں. اچھا پھر آہستہ آہستہ اگر وہ مفہوم اس ڈائلاگ کا پورا کر رہا ہے اور لیکن ایگزیکٹ وہ ڈائلاگ نہیں ہے تو بھی میں کہتا تھا جانے دو. جی. ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ یہ ہوا 6ویں-7ویں دن, مہینہ 1.5 مہینہ ریہرسل تھی اس کی. وہ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بھائی لطیف شیخ نہیں ہے, ہیرو نہیں ہے,
تو کہتا ہے یار باقی تو ہے نا, ایسا کرو تم اسکرپٹ لے لو اور ہیرو کے ڈائلاگ ان کو مطلب کیوں دو. اب میں ہیرو کے ڈائلاگ بول رہا ہوں اور اس کو پراپر سب کو ریہرسل کروا. اچھا, یہ پراپر ایک ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے, ہاں, جو ایسوسیٹ کر رہا ہوتا. جی یعنی کہ ڈائریکٹ آپ نے ایسوسیٹ والی سیٹ پکڑ لی. جی اب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن گیا غیر محسوس طریقے سے, اور میری ریہرسل ہو رہی ہے. دیکھو نا, میں ہیرو کا کر رہا ہوں, اچھا جی وہ ہیروئن نہیں ہے, اس کے ڈائلاگ دے دو. اب میں اس کے ڈائلاگ دینے لگا, سارے کرداروں کے میں نے ڈمی کی, اور سب کا مجھے زبانی پرانا ڈرامہ, وہ سارا ڈرامہ یاد ہو گیا. خیر وہ جب ڈرامہ شروع ہوا تو اس میں ایک لڑکا تھا راہیل بشیر نومی, ڈانسر تھا. اگر وہ 2 دن کے لیے کہیں فنکشن پہ گیا ہوا تھا پشاور, تو رفعت علی قیصر صاحب نے کہا کہ یار وہ رول باطن صاحب کر لیں گے نا. مجھے تو یاد ہے, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ سردار بھائی نہیں اپنے اسلام آباد والے آرٹسٹ سردار خان, جی ان کے ساتھ میرا وہ تھا. او جناب میں خوش, اب مجھے موقع مل گیا. ٹھیک ہے نا, میں نے وہ کر لیا. سیکنڈ آپشن ہوتی ہے نا کہ یار چلو وہ نہیں آیا یا وہ نہیں ہے, غیر حاضر ہے, تو چلو بھائی یہ ہم ان کو, یعنی کہ آپ ایکٹر بھی بن گیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جناب میں نے یہ خود بخود ہی چانس مل رہا ہے, میں انٹر ہو جی گا. وہ کہتا ہے سر مجھے مطلب نوکری آپ بس سر جی جو مرضی تنخواہ دے دے مجھے ایڈجسٹ کر دیں. وہ جب ایڈجسٹ ہو جاتا تو ہو ہی جاتا ہے نا. وہ سر جی میں 2 دن کا شو کر لیا, کانفیڈنس بھی میرا بحال ہو گیا, اور کرتے کرتے جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد کام شروع ہو گیا. اچھا باطن بھائی, مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو بچپن تھا, جو آپ اسکولنگ آپ کی تھی, آپ کے جو کالج میں آپ پڑھ رہے تھے, اس میں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر آپ نے کچھ ایسا کیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اداکاری کیا چیز ہے, یہ کوئی کام ہے یا نہیں, اور نہ مجھے شوق تھا. اور مزے کی بات یہ, میں نے اکثر اپنے اسکول میں بھی جا کر کہا ہے, میٹرک تک مجھے کسی بھی غیر نصابی سرگرمی میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. نہ مجھے لطیفہ سنانے دیا, نہ مجھے نعت پڑھنے دی گئی, نہ مجھے کسی ڈرامے میں, نہ مجھے کسی گیم میں حصہ لینے دیا گیا. تو آرٹسٹ کے ساتھ تو شروع سے ہی زیادتی ہو رہی تھی. اس وقت ٹی وی تو تھا, ٹی وی کے پروگرامز وغیرہ وہ گھر میں بیٹھ کے وہ تو دیکھتے ہوں گے. میری بات کو آپ سمجھ نہیں رہے, جب مجھے اسکول کا ٹیچر موقع ہی نہیں دے رہا, بس میں ادب پروگرام میں وہ کہتا بھائی کس نے لطیفہ سنانا, سب ہاتھ اٹھاتے, میں بھی اٹھاتا, مجھے تم بیٹھو تم سناؤ. اچھا, تو میں چپ کر جاتا تھا, اور میں یہ دل میں آتا تھا کہ میں اس سے اچھا سنا سکتا ہوں, لیکن مجھے موقع ہی نہیں دے رہے نا. تو یہ آرٹسٹ کے ساتھ تو پہلے سے زیادتی شروع ہوگی نا. جی. اور جن کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹیلنٹڈ ہے, جن کو استادوں نے موقع دیا تھا, وہ آج گمنام ہے. جس کو نہیں دیا وہ ملک کا فنکار بن گیا. جی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہیرے کو جوہری ہی پہچانتا ہے. جی. تو وہ مجھے نہیں پہچان سکے کہ یہاں پر ہمارا ایک فنکار بیٹھا ہے اس کلاس میں یا بچوں میں بیٹھا ہے, تو اس کو موقع دیا جائے. اس کو موقع دیا, انہوں نے نہیں دیا. کالج میں بھی پھر میں اتنا میں یہ ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا ڈپریشن کا شکار ہوتا تھا اسکول میں. مطلب میں نے سبق یاد بھی کیا ہوتا تھا, پھر بھی مجھے مار پڑتی تھی. جی. کیوں مار پڑتی تھی؟ کیونکہ جب وہ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں گھبرا جاتا تھا. وہ میرا اتنا ڈپریشن ہوتا تھا کہ جب چھٹی ہوتی تھی تو میں گھر جاتا تھا, میں کہتا ہوں فلاں کل پھر اسکول آنا ہے. اور جب مطلب 2 مہینے کی چھٹی ہوتی تھی پھر اسکول جانا ہے, اسکول جانا. یعنی کہ خوف آپ کے دل میں وہ بیٹھ گیا. جی. آپ مانیں گے نہیں, اور یہ میں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں بعض بچے میری طرح کے ہوں گے, یہ ان کے لیے میں بتا رہا ہوں. جی. میں کلاس میں سب سے چھوٹا بچہ تھا. اچھا. جسے کہتے ہیں کوڈو, جسے کہتے ہیں بونا, جسے کہتے ہیں ٹیڈی. سب سے چھوٹا قد تھا, میرا قد ہی نہیں بڑھ رہا تھا. سب یعنی کہ ایسے نام, ایسے بچوں کے نام دے دیے جاتے ہیں. نہیں میرے نام نہیں تھا. مطلب میرا قد سب سے چھوٹا تھا, میرا قد بڑھ نہیں رہا تھا, میری گروتھ نہیں ہو رہی تھی اس ڈپریشن کی وجہ سے. قد کے حوالے سے آپ چھوٹے قد کے وہاں پہ سارے بڑے سب بڑے, اور میرا چھوٹا قد, میرا قد بڑھ نہیں رہا. میٹرک میں یہ بھی ایک مسئلہ کیونکہ ڈپریشن ہے. تو یہ تو میں مطلب اب تو ماشاءاللہ ہر اسکول کالج میں انٹرنیشنل لا ہے کہ اب تو بچوں کو نہیں مار سکتے, لیکن اس وقت مار پڑتا نہیں, وہ پڑتی, یا شاید ہم اس قابل تھے, ہم شرارتی ہوں گے اس لیے سر. جیسے ہی میں نے میٹرک کیا اس کے بعد میں کالج میں گیا, جتنا میرا قد آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ ایئر میں میرا قد بنا. بڑا بننا میں چاہتا تھا وکیل,
کہ میں وکیل بنوں گا. ٹھیک. وہ مجھے مطلب ایک وہ لگتا تھا یا پولیس میں جاؤں گا. جی. اور جب میں نے ایف اے کیا تو میں نے اپنے علاقے میں ڈسٹرکٹ سوابی کا رہنے والا ہوں. جی جی. وہ اس کا علاقہ گدو نماز ہے, اس میں گاؤں ہے بیسک چھوٹا سا. تو میں نے وہاں پر وہ بھی دیا تھا. پکی آپ پختون فیملی سے. ہاں, تو میرا مطلب مولوی ہے وہاں اپنے علاقے کے. تو میں نے مطلب ادھر میں انٹرویو کے لیے بھی چلا گیا تھا کہ ابھی میں ASI بھرتی ہوں گا. اچھا اچھا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا, کیا وکیل, ASI, پولیس. اس کا مطلب ہے کہ میں ایکٹر ہی بننا چاہ رہا تھا. آپ نے اپنے دماغ کو اتنا پختہ کر لیا اس وقت کہ مطلب کہ یار یہ بننا ہے. اچھا, یہ تو جنونی لوگوں کا کام ہوتا ہے بھائی. دیکھو نا, عام یہ پروفیشن نہیں ہے, مطلب بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں کہ انرجی والے پروفیشن, پختگی ہے نا. تو میں یہ کرنا چاہتا تھا. ایکٹنگ شیکٹنگ تو کوئی ذہن میں ہی نہیں تھی نا. فلم جب ختم ہوتی تھی تو میں وہ جہاں پردہ ہوتا نا جس دیوار, اس طرف جاتا تھا کہ شاید یہ فنکار ادھر ہوں گے. پھر میں سوچتا تھا کہ اس دنیا میں نہیں, یہ مطلب سٹارز ہیں نا جس طرح ستارے. آپ پتہ نہیں کدھر مجھے لے گئے. نہیں, میں پھر واپس وہیں آؤں گا. 2-4 لوگ آتے تھے تو ہاتھ اس طرح کر کے ملاتے تھے. میں ان سے پوچھتا تھا یار یہ اس طرح کیوں ملتا ہے, مطلب صحیح ہاتھ کیوں نہیں ملاتے ہیں؟ کہتے یہ ریڈیو پہ کام کرتا ہے. میں نے کہا اچھا, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ریڈیو پہ کام کرنا. کہتے ہاں. میں نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں. میں نے اپلیکیشن لکھی, آڈیشن ہوتا تھا 15-20 دن مہینے بعد. انہوں نے آڈیشن بلایا, 30-40 لڑکے تھے. ان میں سے انہوں نے 6 کو سلیکٹ کیا, ان میں سے ایک میں بھی تھا. وقت وہ چاہتا ہے تاریخ اسلام اور ہمارے اسلام کی گفتگو کا, اور گفتگو کریں گے باطن فاروقی. اب میں ادھر ریڈیو پہ جاتا تو وہاں ابو حسین صاحب ایک پروڈیوسر تھے. تو بات ہوئی تو میں نے کہا سر میں اب ٹی وی کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں آپ کبھی بھی ٹی وی آرٹسٹ نہیں بن سکتے. انہوں نے جناب لکھ دیا. میں کہا میں آپ کو ٹی وی آرٹسٹ بن کے دکھاؤں.